فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 111 سے 113. ان آیات کا ماقبل کی آیات کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ گزشتہ تقریباً 3-4 رکوع سے یہود کی خرابیوں کا ذکر چل رہا ہے. مذہب کے عنوان پر یہود نے جو بھی شرارتیں کی، خرابیاں کی، بے جا اعتراضات کیے، تو ان کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعتراضات کو ذکر فرما کر جہاں مناسب سمجھا جوابات دیے اور کہیں پر جواب نہیں بھی دیے. اور ان آیات کے یہاں پر نزول کا مقصد یہ ہے، چونکہ سورہ بقرہ ہجرت مدینہ کے فوراً بعد مدینہ میں نازل ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تھے تو آپ کا واسطہ یہود سے پڑا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ نے یہود کے سامنے ان کی پوری تاریخ رکھ دی، اور جو کچھ ان کے بڑے کرتے رہے وہ بھی رکھ دیا. اور ان سب کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ تم عبرت حاصل کرو کہ جو تمہارے بڑے کرتے رہے وہ تم نے نہیں کرنا، کہ ان کو ان کی ان خرابیوں پر اللہ نے سزائیں دی ہیں تو سزا تمہیں بھی ملے گی. اور دوسری بات کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اس موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، یا اگر عیسائی ہیں تو وہ دعویٰ کرتے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں. تو جو دعوت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. کوئی نئی چیز، کوئی نئی بات نہیں ہے، تو لہٰذا تمہارے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری بات کہ تم میں سے اللہ نے ان کو نبی بنایا، یہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود یہ تمہیں اس دور کی باتیں بتا رہے ہیں، تمہارے بڑوں کے قصے سنا رہے ہیں. تو اس بات کی دلیل ہے کہ از خود نہیں فرما رہے بلکہ اللہ کی طرف سے ان پر وحی آ رہی ہے، کیونکہ جو چیزیں اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں یہی تورات کے اندر بھی مذکور ہیں، انجیل کے اندر بھی مذکور ہیں. تو لہذا تمہارے پاس تو کوئی مجال نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ یہود اتنی بات تو سمجھ گئے تھے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، لیکن حسد، ضد اور اناد کی وجہ سے نہ ایمان قبول نہیں کر رہے تھے. اور جب حقانیت قرآن کی یا پیغمبر اسلام کی باتیں ہو جاتی تو خام خواہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے نہ بے جا اعتراضات کر دیتے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اب تک ذکر فرمایا اور ان کے اللہ نے جوابات بھی دیے. اسی ضمن میں جو ہماری آج کی 3 آیات ہیں، ان 3 آیات کے اندر بھی یہود کا ایک گمان، ایک ظان، ایک سوچ کا بیان فرما کر اللہ اس کی تردید فرما رہے ہیں. گمان کیا تھا؟ پہلے تو اہل کتاب کا یہ دعویٰ تھا کہ جنت میں ہم جائیں گے، ہمارے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا. پھر آگے اہل کتاب کے 2 طبقے تھے، ایک یہود اور دوسرا نصارہ. یہود چونکہ خود کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اور یہودی کہلاتے تھے، جبکہ عیسائی خود کو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے اور عیسائی کہلوائے. یہود کو سیہونی بھی کہا جاتا ہے. سیہون یہ بیت المقدس کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے کہ جہاں پر وہ آج کل آباد ہیں. آج کی اصطلاح میں سیہونیت یا سیہونی لفظ آپ سنتے ہوں گے تو اس سے یہی یہودی مراد ہے، یعنی خود کو وہ اس طرف منسوب کرتے ہیں. جبکہ عیسائیوں کو نصارہ، قرآن میں ان کو نصارہ کہا گیا، یا تو اس وجہ سے کہ ناصرہ یہ ایک جگہ ہے کہ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے حواری، تو اس نسبت سے ان کو نصارہ کہا گیا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا من انصاری الی اللہ، میرا کون مددگار ہوگا اللہ کے دین کے معاملے میں، تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، تو اسی بنیاد پر ان کو نصارہ کہا گیا یعنی مددگار. تو دونوں کے دعوے، دونوں کی نسبتیں تو ٹھیک تھیں،
کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جبکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہود دعویٰ کرتے تورات کو ماننے کا، عیسائی دعویٰ کرتے انجیل کو ماننے کا۔ البتہ ان دونوں کا ایک دعویٰ تو تھا کہ جنت میں اہل کتاب جائیں گے بس، اور کوئی نہیں جائے گا۔ یہود کہا کرتے تھے اگر بالفرض کوئی یہودی جہنم میں گیا بھی تو اتنے دن جہنم میں رہے گا جتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی تھی، اور پھر نکل آئے گا اس میں سے ایام معدودہ۔ تو ان سب کی اللہ نے ماتبت تردید فرما دی ہے۔ اب یہاں پر ان کا آپس کا اختلاف مذکور ہے۔ اب کیا ہوا، یہودیوں نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے بس، اور کوئی نہیں جائے گا۔ عیسائیوں نے کہا نہیں، بلکہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، یہودی نہیں جائیں گے۔ تو اس آیت نمبر 111 کے اندر ان کے اس نظریے کی تردید ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی امیدیں ہیں جو وہ وابستہ کر کے چل رہے ہیں۔ آرزویں ان کی، اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی بھی دلیل اس کی نہیں ہے۔ اگر ہے تو اللہ فرماتے ہیں کوئی دلیل لے آؤ کہ میں نے کہیں پر یا کسی نبی نے کہا ہو کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا جنت میں عیسائی جائیں گے۔ تو اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقالو، اور کہنے لگے یعنی اہل کتاب، لن يدخل الجنت، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں، الا مگر کون، من کان ہودن، وہ جو یہودی ہیں، او نصارا، یا جو عیسائی ہیں، بس یا یہودی جائیں گے یا پھر عیسائی جائیں گے۔ تل کا امانیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی آرزویں ہیں، یہ ان کی خواہشات ہیں، امیدیں ہیں۔ جیسے اللہ معاف فرمائے، ہمارا بھی آج کا معاملہ یہی ہے کہ بس جی ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں، وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ حالانکہ اقبال نے وضاحت کر دی کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یعنی اصل عمل ہے، فقط دعووں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پر کیا ہے، یہود کے دعوے، پیچھے بھی آپ دیکھیں ان کے دعوے، بڑے بڑے دعوے، جیسے آج ہم بھی عشق رسول میں اور مختلف عنوانات پر کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب دیکھتے ہیں نا عملی زندگی تو وہاں پہ ہم زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو آرزویں ہیں، جو امیدیں تم نے وابستہ کر رکھی ہیں نا، یہ تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہاں، قل، دل کا امانی جو ہوں، یہ ان کی امانی آرزویں ہیں، امیدیں ہیں۔ قل ہاتو برہانکم، اے نبی سے کہو لے آؤ برہان۔ برہان کہتے ہیں ایسی دلیل کو کہ جس کو ہر آدمی تسلیم کر لے، سلیم الفطر صحیح العقل آدمی جس دلیل کو قبول کر لے وہ برہان ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی برہان، کوئی دلیل لے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم سچے ہو۔ کیوں؟ کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ہمارے گھر کے جھگڑے، ہمارے دوسرے پر اعتراضات، ہماری عدالتوں کے معاملے، ضابطہ یہی ہے کہ مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا، اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنے دعوے کا دلیل لائے گا تو دعویٰ قابل سماعت، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر وہ دعویٰ خارج ہو جاتا ہے۔ تو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم جنتی ہیں، لاؤ پھر کوئی دلیل، لیکن کہاں سے لائیں؟ بلا، ہاں۔ اب آیت نمبر 112، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اصول بیان فرمائے نجات کے۔ گویا کہ آپ اس بات کو یوں سمجھیں، یہودی تھے یا عیسائی تھے، انہوں نے اپنے مذہب اور اس کی حقیقت کو چھوڑ کر، اس کی تعلیمات کو چھوڑ کر خود کو ایک قوم بنا لیا کہ یہود ایک قوم ہے، عیسائی ایک قوم ہے، اور قومیت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ بس نجات کے لیے یہودی ہونا ہی کافی ہے، یا نجات کے لیے عیسائی ہونا ہی کافی ہے۔ اس آیت میں یعنی آیت نمبر 112 میں اللہ اس دعوے کی تردید فرما رہے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اگر مسلمان ہیں، ہم بھی جدی پشتی مسلمان ہیں، تو اس بنیاد پر کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم جنتی ہیں۔ جیسے یہودی ہونے کو جنتی ہونے کا معیار قرار دے رہے ہیں، عیسائی ہونے کو جنتی ہونے کا معیار قرار دے رہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فارم فل کر لیا، خود مذہب کے خانے میں یہودی لکھ دیا، اور آپ جہاں بھی جاتے ہیں یہودی جانے پہچانے جاتے ہیں تو بس کافی ہے۔ یا اگر تم عیسائی ہو اور تم عیسائی کہلواتے ہو، تمہارا مذہبی پہچان عیسائیت سے ہے، تمہارے مذہب کے خانوں میں عیسائی لکھ دیا گیا، تم جہاں بھی جاؤ گے عیسائی کہلاؤ گے، نجات کے لیے کافی ہے۔ تو یہی سوچ مسلمان کی بھی ہے
کہ مذہب کے خانے میں ہم اسلام لکھتے ہیں. ہمارا کوئی بھی فارم بنتا ہے، کوئی ڈاکومنٹ تیار ہوتا ہے اور وہاں پر مذہب کا خانہ تو ہم اسلام، یعنی سوسائٹی نے ہمیں مسلمان مان لیا، ہم خود مسلمان بن گئے، ہمیں ڈاکومنٹس کے اندر بھی اسلام لکھ دیا، تو بس شاید یہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں. آگے اللہ نے ایک عمومی ضابطہ بیان فرمایا، عمومی. کوئی یہودی ہے تب، کوئی عیسائی ہے تب، کوئی مسلمان ہے تب. محض یہودی، عیسائی یا مسلمان ہونا نجات کا معیار نہیں ہے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ جہاں پر تفرقہ بازی کی بھی ترتیب ہے، یعنی کوئی بھی ایک فرقہ دوسرے کو برا کہہ دے، اس کو جہنمی کہہ دے، تو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. مثال 4 اسکول آف تھاٹ کہہ لیں، احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ. اگر یہ دیکھیں تو یہ 4 ائمہ اربعہ، اب ان کی 4 فقہیں الگ ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے کو برا نہیں کہتا. احناف یہ نہیں کہتے کہ شوافع جہنم میں جائیں گے، نہ شوافع یہ کہتے ہیں کہ احناف جہنم میں جائیں گے، نہ مالکیہ یہ کہتے ہیں کہ حنابلہ جہنم میں جائیں گے، نہ حنابلہ کہتے ہیں کہ مالکیہ. بلکہ ان کا آپس میں کیسا تعلق تھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کوفہ تشریف لے گئے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قبر کے پاس، وہاں ان کی مسجد میں نماز ادا کی تو آپ نے رفع الیدین نہیں کیا، امام شافعی رحمہ اللہ نے. تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کا تو فقہی مسئلہ ہے، رفع الیدین کرنا چاہیے، بہتر ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، رفع الیدین کرنا یا نہ کرنا یہ بہتر ہے یا نہیں، اتنا مسئلہ ہے بس، اس سے زیادہ نہیں. یعنی بہتر کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں نہ کرو بہتر ہے، دلائل کی بنیاد پر. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کر لو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہیں کر رہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر کرنے والے نہ کرنے والوں کو یہ کہیں کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی، یا نہ کرنے والے کرنے والوں سے کہیں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، تو یہ غلط ہے. یہ نظریہ قرآن کے خلاف ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ اولا خلاف اولا، بہتر کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اتنی بات ہے بس. کوئی جھگڑے کی بات، کوئی اختلاف کی بات، یہ ایسی کوئی بات نہیں. بس ہوتے ہیں ہر جگہ بات ایسے لوگ خام خواہ عوام کے اندر ایک ارتعاش پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا. نہیں بھائی، جو کر رہے ہیں کرنے دیں، جو نہیں کرتے تو نہ کریں. دونوں عمل اللہ کے پیغمبر کے ہیں، دونوں ثابت ہیں. باقی اب علمی ابحاث ہے کہ کرنے والوں نے دلیل کس بنیاد پر لی، نہ کرنے والوں نے دلیل کس بنیاد پر لی. اتنی بات تو طے ہے کہ کرنا بھی نبی سے ثابت ہے، نہ کرنا بھی نبی سے ثابت ہے. یہ دونوں نبی کی ادائیں ہیں اور اللہ نے دونوں ادائیں محفوظ کر دی کہ کرنے والے بھی مل جاتے ہیں اور نہ کرنے والے بھی مل جاتے ہیں. تو برکت اس بنیاد پر کہ میں فلانا ہوں، وہ فلانا ہے، نجات کا دار و مدار ہے، یہ اس نظریے کی یہاں تردید ہو رہی ہے. ایسے اگر آپ دیکھیں نا، تصوف کے بھی 4 سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندی. یہ 4 تصوف کے سلاسل ہیں. اگر کوئی چشتی کہہ دے نقشبندی کو تو گمراہ ہے، کوئی سہروردی قادری کو کہہ دے کہ نہیں تو غلط ہے. یہ چیز مزاج شریعت کے خلاف ہے. قادری بھی ٹھیک ہے، چشتی بھی ٹھیک ہے، سہروردی بھی ٹھیک ہے اور نقشبندی سب ٹھیک ہے. قرآن یہی بتا رہا ہے. لیکن نجات کا معیار اللہ وہ آیت میں بتا رہے ہیں. وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل یہ فضا بڑی پھیل گئی ہے. ایک دوسرے کو گمراہ کہہ رہا ہے، اس کو وہ کافر کہہ رہا ہے، وہ یہ کر گیا، یہ وہ کر گیا. اس حد تک معاملہ چلا گیا کہ اب مساجد بھی اپنی اپنی، امام بھی اپنے اپنے، مقتدی بھی اپنے اپنے، اذانیں اپنی، نمازیں اپنی، سب طریقے. بھائی دین اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے. یا الفاظ دیگر، دین کسی دیوبندی کا نہیں ہے، کسی بریلوی کا نہیں ہے، دین کسی اہل حدیث کا نہیں ہے، دین کسی کا نہیں ہے، یا یہ سلاسل ان کے نہیں ہیں. یہ سب سلسلے اللہ کے ہیں. اللہ کا اپنا ایک نظام ہے جو اللہ نے چلا دیا. آزمائش ہے میری اور آپ کی. البتہ میں جہاں پر مطمئن ہوں مجھے ایک ہی ڈگر پہ چلنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ میں تقسیم ہو جاؤں، کبھی ادھر سے لوں بات، کبھی ادھر سے لوں، کیونکہ یہ صورتحال خطرناک ہے. اس لیے 3 صدی میں علماء امت نے اس پر اجماع کر دیا کہ اب ایک ہی ڈگر پہ چلو تو بہتر ہے. کیوں؟ شاہراہیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. خود کو کسی ایک شاہراہ کا پابند نہیں بناؤ گے تو بھٹک جاؤ گے. تو اسی لیے کسی ایک رخ پہ آؤ، پھر اس پر چلتے رہو. کیوں؟ راستے اگرچہ مختلف ہیں، منزل سب کی کیا ہے؟ ایک ہے. اگر ہمیں فیض آباد جانا ہے، تراوڑی سے آپ سیدھے ہاتھ ہو تب بھی فیض آباد پہنچ جائیں گے، کھنہ پل کی طرف سے جائیں تب بھی پہنچ جائیں گے. اب کھنہ پل والے تراوڑی والوں کو کہیں گے کہ تم گمراہ ہو، تراوڑی والے کہیں گے کھنہ پل والے تم گمراہ ہو.
لیکن آخر میں سارے کہاں پہنچیں گے؟ فیضآباد پہنچ جائیں گے۔ تو اصل منزل ہماری محمدی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چشمہ ہیں کہ جس سے بہت سارے تالاب اور نہریں جاری ہوئی، جو جس نہر کے اندر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہاں تک یعنی آیت نمبر 111 اس کے اندر اللہ نے یہ بات بتائی کہ چند لوگوں نے یا مذاہب نے اپنی پہچان کو ذریعہ نجات اور نجات کی بنیاد بنا لیا، نہیں، وہ غلط ہے۔ اچھا پھر کیا ہے نجات کی بنیاد؟ آیت نمبر 112 وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ یہاں دو چیزیں اللہ نے بیان فرما دی، کس کی؟ کامیابی کی، نجات کی۔ اب وہ سہروردی ہے تب، کوئی دیوبندی ہے تب، کوئی چشتی ہے تب، وہ کوئی بھی ایکسوائز ہے، دو چیزیں اللہ نے فرمایا یہ دو بنیادیں چاہیے، ان کے بغیر فقط نسبت کافی نہیں ہے، جب تک اس نسبت میں ان دو چیزوں کا ہونا نہ پایا جائے۔ اب وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 اللہ کی کامل اتباع اور پیروی، اللہ کی کامل اتباع اور پیروی، اور نمبر 2 وہ اتباع اور پیروی اس راستے پر جو راستہ اللہ کے نبی نے ہمیں دکھا دیا۔ پہلے کو اللہ نے بیان فرمایا اسلم وجہہ کے ساتھ، کہ وہ شخص، وہ جماعت، وہ طبقہ، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، وہ کوئی بھی ہے، اگر اس نے اپنا آپ اللہ کے تابع کر دیا، نمبر 1، نمبر 2 وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور حسن عمل کو اس نے اختیار کر لیا، حسن عمل کو۔ حسن عمل کیا؟ حسن عمل کہتے ہیں وہ عمل جو نبی کی سنت کے مطابق ہو۔ عمل کا حسن کیا ہے؟ کہ اس عمل پر اللہ کے نبی کی سنیت کی مہر لگی، گویا اللہ کی مکمل اتباع اور عمل کا سنت کے مطابق ہونا، جس کے اندر پایا گیا، خواہ وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہے، وہ کامیاب ہے۔ تو غیر قومیت، نسبتیں، نام، یہ فقط تعارف کے لیے ہیں۔ اصل نجات کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، نمبر 1 اللہ کی کامل اتباع، اور نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع۔ یہ دو چیزیں اللہ نے بتا دی، لہذا میں آپ ہر ایک دیکھ لیں کہ اس معیار پر پورا کون اترا۔ نمبر 1 جس نے اللہ کی کامل اتباع کی۔ اب اللہ کی کامل اتباع کیا ہے؟ اگر توحید اللہ کی کامل اتباع کی بنیاد ہے تو اللہ کو اس کی ذات میں بھی اکیلا مانا، اس کی صفات میں بھی اکیلا مانا، کسی کو اللہ کے اختیارات نہ دیے، اللہ کو اللہ ہونے کی حیثیت سے تسلیم کر لیا، تو یہ ہے اللہ کی اتباع کی بنیاد۔ کہ میں اللہ کو کیوں مانتا ہوں؟ کہ اللہ میرا خالق ہے، ایسا خالق جو خالق ہونے میں اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اللہ میرا مالک ہے، مالک ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلا تنہا مالک ہے۔ وہ رازق ہے، رزق دینے میں کوئی اس کا شریک نہیں، وہ اکیلے ہی ساری کائنات کا رازق ہے۔ یعنی اللہ کو اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں اکیلا ماننا، جو کہ ہمارا اصل کے بعد درس عقائد چلتا ہے، تو عقیدہ توحید پر تقریباً ضروری بحثیں ہماری ہو چکی ہیں۔ ٹائم ہو تو اس وقت بھی شرکت فرمایا کریں تاکہ پوری طرح دین کا ڈھانچہ ہمارے سامنے آ جائے۔ تو ہم نے اس میں 3 باتیں سمجھی تھی۔ ایک تو وجود باری تعالیٰ توحید کی ضمن میں کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ کو موجود ماننا۔ نمبر 2 اللہ کا اپنی ذات میں اکیلا ہونا۔ نمبر 3 اس کا اپنی صفات کے اندر بھی اکیلا ہونا۔ اب یہ تفصیلی بحثیں کہ صفات کس قسم کی ہیں، ذاتی بھی ہیں، پھر اس کے بعد صفات محکمات ہیں، صفات متشابہات ہیں، پھر ذاتی ہیں، لازمی ہیں، عارضی، ان بھی تفصیلات ہیں۔ لیکن حیثیت مسلمان اور ایمان کے لیے اتنی بات کہ اللہ اپنی جو بھی اللہ کی ذات اس میں اکیلا ہے، اور جو بھی اللہ کی صفات ہیں کما یلیق بشانہ اس میں بھی وہ اکیلا ہے، اتنی بات کافی ہے۔ اور اس کے بعد جو دین اللہ نے بھیجا اس کی کامل اتباع، اور دین اللہ نے بھیجا انبیاء کے ذریعے، تو گویا نبی کی سنت کی اتباع اور پیروی، یعنی میں آپ ہم کوئی بھی ہیں، اگر میرا عمل جس پر نبی کی سنت کی مہر ہے تو وہ تو میرے لیے بہتر ہے، اور میرے کتنے عمل کہ جو نبی کی سنت کی مہر سے خالی ہیں، بظاہر تو میں کر رہا ہوں لیکن وہ میرے لیے نجات کا باعث نہیں بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ محض یہودی، عیسائی، مسلمان ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے، تم کوئی بھی ہو، جب تک یہ 2 اصول تمہارے اندر نہیں ہوں گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 اللہ کی کامل اتباع، اور نمبر 2 اتباع سنت۔ یہ 2 چیزیں آئیں گی تو انشاءاللہ تب کامیابی ہے۔ بلا ہاں اللہ وضاحت فرما رہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے تابع کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے، یہاں پر وجہ سے مراد ذات ہے،
یا جس نے اپنی ذات اللہ کے تابع کر دی، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ حسن عمل بھی کر رہا ہے۔ محسن کا لفظ احسان سے نکلا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب خود اللہ کے نبی نے حدیث جبریل میں دیا تھا، جس حدیث کو ام سنہ کہا جاتا ہے کہ جبریل امین نے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو پھر یوں عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان ہے۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ دیکھیں، پہلا درجہ تو انبیاء کا ہے کہ انبیاء کی عبادت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، جبکہ دوسرا درجہ یہ امتی کا ہے کہ میری اور آپ کی نماز میں یہ کیفیت کم از کم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، صحیح عمل کرنا، گڑبڑ نہیں کرنا، کوئی بات ادھر ادھر نہ ہو، صحیح عمل کر لینا۔ تو جس نے تابع کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے اور وہ احسان والی صفت پر ہے۔ کیا مانا؟ کہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر ناظر جان کر عمل کر رہا ہے، وہ غیر ہے، اس کو عمل اللہ نے براہ راست نہیں بتایا بلکہ بذریعہ نبی بتایا، تو لہذا گویا وہ نبی کی کامل اتباع پیروی کر رہا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، ہاں اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ کیا اجر؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف آنے والی کسی چیز کا، اور غم جو چیز گزر گئی اس کا، تو گویا کہ گزرے ہوئے کا غم بھی نہیں ہوگا اور آنے والا بھی خوف بھی نہیں ہوگا۔ کس کو؟ جو ان دو صفات پر ہوگا، قطع نظر اس بات سے کہ وہ یہودی ہے۔ اگر یہودی ہو کر اللہ کا کامل متبع ہے اور نبی کی اتباع کر رہا ہے بطور یہودی ہونے موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ کامیاب ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو اب نبی کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن یہود نے کیا کیا؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، ہم انجیل کو نہیں مانتے، ہم تو موسیٰ کو ہی مانیں گے۔ تو جو عمل منسوخ ہو جائے، جو شریعت منسوخ ہو جائے، پھر اس کی پیروی کرنا یہ کوئی دینداری اور تابعداری نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تک شریعت موسوی تھی، حکم اللہ کا یہی تھا، اس کی پیروی کرو۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام اور شریعت عیسوی آ گئی تو اب حکم کیا ہے؟ اب تم نے شریعت عیسوی کی اتباع پیروی کرنی ہے۔ اب یہاں پر یہود ایک درجے پر تو ہیں، ہم اللہ کی مانیں گے، اگرچہ معال کے اعتبار سے دیکھیں تو نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا نا اب تورات ختم، اب انجیل ہے، کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا یہودیت ختم، اب عیسائیت ہے، ہم نہیں مانتے۔ تو نہ پہلی اصول کو مانا نہ دوسرے اصول کو مانا، پھر کیسا دعویٰ جنتی ہونے کا؟ کہ جنتی ہونے کا دار و مدار دو چیزوں پر، اللہ کی کامل اتباع اور اتباع سنت۔ وہ تمہارے اندر ہے ہی نہیں، تم یہودی ہو تب، عیسائی ہو تب، کیونکہ عیسائی بھی جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو عیسائیت بھی ختم، انجیل بھی ختم۔ اب مدار نجات شریعت محمدی اور اتباع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو لہذا آج کا یہودی، آج کا عیسائی اللہ کو مان لے، اللہ کی بھی مان لے اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے تو وہ جنتی ہوگا، قطع نظر اس بات سے کہ ہے وہ اپنی نسل کے اعتبار سے یہودی، لیکن اگر ان اصولوں پہ آ گیا وہ یہودی کہلواتا رہے پھر بھی جنت میں جائے گا، کیونکہ نسبی تعلق تو یہود سے ہی ہے نا۔ وہ الگ مسئلہ کہ آپ وہ اصولوں پہ آ گیا، اللہ کو بھی مان لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مان لیا۔ اور آگے آیت نمبر 113، یہاں پر آ کر ان کا آپس کا اختلاف، جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ پہلے تو کہتے تھے فقط اہل کتاب جنت میں جائیں گے، پھر آگے چل کے اختلاف ہو گیا۔ یسر میں وفد نصارہ نجران آئے نا حضور کے پاس، تو یہودی بھی آ گئے، تو وہاں پر ان کا آپس میں کیا ہو گیا؟ اختلاف۔ یہودیوں نے کہا کہ عیسائیوں کو کہ تم کون ہو؟ ہم تمہیں نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو دجال تک کہہ دیا، اور نعوذ باللہ بڑے غلط اور ناقابل فہم اور غلط القابات دیے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جب ان کے بارے میں بات ہے تو وہ بھی بگڑ گئے، بس تم بھی غلط ہو، تورات بھی غلط ہے، موسیٰ السلام کو بھی نہیں مانتے۔ وہ ضد ہٹ درمی میں گویا کہ دونوں، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی کافر، عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کافر، تو وقت دونوں ہی کافر۔ درمیان میں اللہ نے ایک تیسرے طبقے کا بھی ذکر فرمایا، اس سے مراد مشرکین، بت پرست اور مجوس۔
انہوں نے کہا کہ تم دونوں ہی جھوٹے ہو، اصل ہم بت پرست ہیں، اصل مذہب ہمارا ہے، اصل دین تو ہمارا ہے، یہودی بھی غلط ہیں، عیسائی بھی غلط ہیں، بس ہم بت پرست مشرکین ہم کیا ہیں، حق پر ہیں اور ہم جنتی ہیں۔ تو ان کے اس اختلاف کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا اور آخر میں فرمایا لڑ لو، اختلاف کر لو۔ اللہ نے تو فیصلہ نازل فرما دیا کتاب یعنی قرآن کی صورت میں، پھر بھی نہیں مانو گے نا، پھر اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان خود فیصلہ کرے گا، اور جب اللہ فیصلہ کرے گا تو تم تینوں کے تینوں کدھر جاؤ گے؟ جہنم میں۔ جس جنت کے تم تینوں تابعدار ہو وہ تمہیں نہیں مل سکتی، کیوں کہ اس کا اللہ نے اصول بتا دیا تھا۔ وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، عیسائی تو کسی چیز پر ہیں نہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وقالت النصارى، عیسائی کہنے لگے لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی کام کے نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، یعنی یہود تورات پڑھتے ہیں اور عیسائی انجیل پڑھتے ہیں، اور دونوں میں اللہ کا قانون ضابطہ موجود ہے۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہا، الذین، ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو جاہل ہیں، یعنی پھر جاہل بھی کھڑے ہو گئے، کیا کہنے لگے؟ مثل قولہم، ان جیسی بات۔ یہاں سے اشارہ مشرکین کی طرف ہے کہ جاہل تھے نا، بت پرستی کو دین سمجھتے تھے، حق سچ سمجھتے تھے، تو انہوں نے بھی یہی بات کہہ دی کہ تم دونوں غلط ہو، ہم جنت میں جائیں گے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ ہی فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس معاملے میں جس کے اندر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ ان تین آیات کا، کسی بھی مذہب نظریے کو اپنی قومیت کا لبادہ اڑا کر اسی کے اندر نجات کو منحصر کر دینا، یہ مزاج شریعت نہیں ہے، نہ ہی ان نسبتوں اور ناموں کی بنیاد پر کوئی نجات کا وعدہ ہے۔ اللہ کے نبی بھی فرمایا کرتے تھے اپنے اہل خانہ سے کہ میں نبی ہوں تمہارے خاندان کا، یہ تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بیٹی فاطمہ مت سمجھنا کہ والد پیغمبر ہے، پھوپھی صفیہ مت سمجھنا کہ بھتیجا نبی ہے، بلکہ اپنے اپنے اعمال لے کر آنا۔ تو جب نسبت پیغمبری ہی کافی نہیں ہے محض نجات کے لیے، تو یہ بات کی چیزیں تو بڑے بات کی ہیں۔ تو پھر اصل نجات کا معیار کیا ہے؟ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل اتباع اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کامل اتباع۔ جو اس پر آ جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ تو اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی، اور اسی پر اگر ہم سارے لوگ اس پر جمع ہو جائیں تو ہمارے اختلافات بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم۔ لڑائی جھگڑے بھی کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ آپس کے ہمارے جو فرقوں کے حوالے سے بھی اختلافات بہت زور پکڑ گئے، اس میں بھی اگر آپ بنیاد میں جائیں اور ان لوگوں کو دیکھیں جو اس کو زیادہ وہ کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے علم کی کمی، کیوں؟ جو علم والا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اختلاف کی نوعیت کیا ہے، وہ اس حساب میں اس کو رکھ کے چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو لا علم ہوتا ہے بس وہ اپنی انا کا مسئلہ بناتا ہے، لہذا جب بات انا کی آتی ہے پھر بہت ساری چیزیں انا پہ قربان ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ صحیح آیات صحیح احادیث تک کے سے لوگ منکر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب بات انا کی آ گئی۔ تو انا ویسے بھی بہت بڑی گمراہی ہے، کیونکہ انا کا مطلب میں، اور یہ میں جو ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ ماننے کا جذبہ، سیکھنے کا جذبہ قرآن آج بھی ہے، احادیث موجود ہیں، فقہ کی کتابیں موجود ہیں، صرف نحو گرامر موجود، سب کچھ ہے، کمی میری اور آپ میں ہے۔ بس ہم نے فقط ممبر والے کو دیکھا، اس کی بات سنی، بس مجھے نہیں خیال ہوگا کہ 100 میں سے ایک کوئی بندہ ہو تو ہو، 99 بس جو آپ نے کہہ دیا بس کافی ہے۔ بس خود جب پوچھیں کہ کبھی کچھ دیکھا، کوئی کتاب کھولی، کچھ قرآن کو دیکھا، تو جواب نفی میں ملے گا، کچھ نہیں دیکھا نہ کبھی سمجھا، تو یہ چیز خطرناک ہے۔ تو جب تک ہمارا اپنی اصل کے ساتھ تعلق قائم نہیں رہے گا اور تعلق مضبوط نہیں رہے گا، اصل سے مراد ہمارا قرآن اور اصل سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور یہ مت سمجھیں کہ اختلافات نے ان چیزوں پر گرد و غبار ڈال دی ہے، یہ ہمارے دل دماغ پر گرد و غبار ہے جو ہمیں نکلنے نہیں دیتی، وگرنہ آج بھی آپ نکلیں، قرآن کو کھولیں، احادیث کو سمجھیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ درس قرآن کے جو، جیسے میں نے عرض کیا تھا، قرآن سامنے رکھنے کا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کو ہم مزید بہتر کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں جتنے بھی ہمارے معاون علوم ہیں کوشش ہوگی کہ ان کو بھی آہستہ آہستہ ہم شامل کر کے اس کو کلاس کی شکل دے دیں،
ہفتے میں ایک دن ہماری کلاس ہو اور جامع کلاس ہو. آپ بھی ٹائم دیں, میں تو ادھر ہی ہوتا ہوں, تاکہ صحیح طور پر سوالات ہوں, پوچھیں. کوشش کریں گے آیات کے متعلقہ اگر احادیث ہیں وہ کتابیں یہاں موجود ہوں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, یہ احادیث کی کتابیں وہ بھی ہمارے سامنے ہوں, فقہ کی کتابیں وہ بھی ہمارے سامنے ہوں, دین کا جامع تصور سمجھ آ جائے ہمیں. نہ ہماری کسی سے لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے, ہم تو بس وہ بات جو اللہ نے قرآن میں فرمائی اس کی اتباع کے ساتھ چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاملہ آسان ہوگا. آپ بھی شفقت فرمائیں, دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بہتری کی طرف لے کر جائے, اور وہ صورت بن جائے ہماری اس کلاس کی جو اللہ ہمارے لیے دین کے فہم کو آسان کر دے اور عمل کو بھی آسان کر دے. کیونکہ صرف علم کافی نہیں ہے جب تک کہ ہم عمل کے اندر نہیں آئیں گے, کہ 10 من علم سے بہتر ہے کہ بندہ ایک چھٹانک عمل کر لے, کیونکہ اصل قیمت عمل کی ہے. علم تو خیر بہت عام ہے تو بات دور نکل جائے گی. تو خلاصہ یہی ہے کہ جب تک اپنے اس اصل کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ نہیں جڑیں گے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. ہر بندہ اپنی ڈگڈگی بجائے گا اور ہم اس کے پیچھے چل پڑیں گے. 2 چیزیں بڑی پیاری ہمیں سورہ بقرہ آیت نمبر 112 میں مل گئی. سورہ بقرہ آیت نمبر 112 یاد رکھیں. نجات کی اللہ نے 2 اصول بتائے ہیں, اللہ کی کامل اتباع اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع. بس اس پر آ جائیں تو انشاءاللہ سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی ابھی جو تہوار آ رہے ہیں سعید کا, جی تو اس میں ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں, وہ بھی انہیں مبارکباد دیتے ہیں, ان کو اس کی خوشی میں وہ شریک بھی ہوتے ہیں. اس کے پیچھے جو نظریہ ہے سعید کا وہ تو نعوذ باللہ اللہ کی ذات کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اس بارے میں ہم جو مسلمان ان کے ساتھ ملتے ہیں ان کو مبارکباد دیتے ہیں خاص اس موقع پہ, تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں لفظ کرسمس اس کا مطلب جو لکھا ہے نا علماء نے, وہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا, نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت, کہ اللہ نے بیٹا دیا. اگر ایک مسلمان کہے گا نا کسی عیسائی کو میری کرسمس, کیا مطلب کہ اللہ کے بیٹے جننے کی تمہیں مبارک ہو, کیونکہ مسلمان یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں اللہ نے بیٹا دیا, تو لہذا لفظ بولنا بھی جائز نہیں ہے. اور چونکہ ان کے اس تہوار کی بنیاد اسی نظریے پر ہے تو ان کو مبارک دینا, ان کے تہوار میں شریک ہونا اور ان کے ساتھ خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرنا شریعت اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتی. وہ الگ مسئلہ, چونکہ اب ہمارے حکمران دیکھیں اب وہ بھی خیر سگالی کے جذبات بھیجیں گے, لیکن چونکہ اس میں ایک شکوہ نہیں ہے. انہوں نے کب دعویٰ کیا کہ ہم اسلامی نظام والے ہیں؟ بس کہتے ہیں نا مربع بنا ہوا ہے اس کے اندر سارے چلتے چلے جا رہے ہیں. شرعی مسئلہ یہی ہے, ان کو مبارکباد دینی بھی جائز نہیں ہے, ان کی اس تہواروں میں شرکت کرنی بھی جائز, ویسے بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ عیسائی ایک الگ مذہب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے, تورات کے کچھ صفحات ملے ان کو, تورات کے. حضرت عمر بیٹھے ان کو پڑھ رہے تھے. اب عمر کتنی بڑی شخصیت, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حق کو اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ جاری کر دی ہے. عمر جب بھی بولے گا حق بولے گا. وہ بیٹھے پڑھ رہے, کوئی خطرہ نہیں ہے گمراہی کا ایسا. اللہ کے نبی کی نظر پڑی, غصے سے آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. عمر کیا اللہ کی کتاب قرآن کافی نہیں ہے؟ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں تھا. تو عمر بن خطاب گھٹنوں کے بل ہو کر کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. یعنی اگر عمر بن خطاب کو اجازت نہیں تھی اس طرف کی تو میں اور آپ تو پھر. تو اس سے ہمیں سمجھ آنا چاہیے کہ غیر مذہب کے جو غیر مذہبی شعار ہیں ان سے ہمیں ہر اعتبار سے بچنا ہے, ان کی تائید کے اندر نہیں جانا, نہیں تو پھر ہمارا بھی حشر کے ان کے ساتھ نہ ہو جائے. سر یہ جو مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ بیت اللہ کی جو بنیاد ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی اور طوفان نوح میں ہو گئی, اور بعض بات میں آتا ہے کہ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی. تو اس میں مختلف روایات میں مستند چیز کیا ہے؟ دونوں قول ٹھیک ہیں. آدم علیہ السلام نے بنیاد رکھی وہ بات بھی ٹھیک ہے, ابراہیم علیہ السلام نے بنیاد رکھی وہ بات بھی ٹھیک ہے. اس وقت کی جو بنیاد حجاج بن یوسف کی ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اس کی نا خانہ کعبہ بیت اللہ کی تعمیر 5 6 7 دفعہ ہوئی ہے. سب سے پہلے ابتداً تو فرشتوں نے اس کا وہ ترتیب بنائی سب سے پہلے, کیونکہ آدم علیہ السلام تو انسان تھے دنیا میں آئے تو ان کو حکم جب وہ ہند کی زمین پہ اترے, جیسے مختلف روایات یا سری لنکا میں جہاں بھی اترے تو انہوں نے وحشت محسوس کی. تو تاریخی روایات ہیں کہ وہ انہوں نے پریشانی محسوس کی, دل تنگ ہونے لگا,
تو ان کو پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ جاؤ عرب بیت اللہ کا طواف کرو جا کر، تمہیں اطمینان ملے گا۔ پھر آدم علیہ السلام چلے، اور تاریخی روایات میں اتنا لمبا قد تھا کہ ان کے پاؤں تو تھے زمین پر اور سر ان کا آسمان پہ لگتا تھا، تو فرشتوں نے بڑی گھبراہٹ محسوس کی، یہ کیا چیز ہے؟ تو پھر قد کو بھی، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ زمین بنجر تھی، تو آپ ایک قدم رکھتے دوسرا قدم درمیان کی زمین کو اللہ ہرا بھرا کر دیتے، تو اس طرح زمین میں ہریالی بھی ہوتی گئی۔ پھر آپ وہاں پر گئے بیت اللہ، پھر وہاں پہ آپ نے طواف کیا، تو پھر آپ کو اطمینان نصیب ہوا۔ تو اصل تو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر وہ خود اللہ نے بنایا اپنے گھر کو۔ پھر آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے یہ فرشتوں سے کہا کہ اب تعیین کرو کہ بیت اللہ کہاں ہے۔ وہاں اس روایات میں آتا ہے کہ کوئی یاقوت کے کوئی بہت بڑا ایک موتی تھا، وہ اس جگہ پہ رکھا گیا تھا ایک نشانی کے طور پر۔ پھر بعد جب تعمیر ہوئی، کیونکہ ان تعمیر کا پتہ نہیں تھا، پھر فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام کی رہنمائی کی گئی، انہوں نے وہاں پر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، وہ یاقوت وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ وہی بات ہے کہ ان کی اولاد شیس علیہ السلام تک آگے 1000 سال تک وہ عبادت کرتے رہے۔ طوفان نوح میں وہ منہدم ہو گئی، البتہ ٹیلا باقی رہ گیا، چونکہ جگہ اونچی تھی، دیواریں گر چکی تھی، ٹیلا باقی تھا۔ تو پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آپ جا کے اس کی دوبارہ اس بنیادوں پر تعمیر کرو۔ تو پہلی تعمیر چونکہ آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے تعمیر کیا۔ پھر دوسری تعمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے تو کہہ دیا جاتا ہے انہوں نے تعمیر فرمائی۔ پھر اس کے بعد قبیلہ جرہم انہوں نے تعمیر فرمائی۔ پھر آگے عمالقہ والے غالباً ان کا بھی تذکرہ، انہوں نے بھی تعمیر فرمائی۔ پھر آگے قریش نے تعمیر کی، جب حجر اسود کا اختلاف ہوا تھا، وہ سیرت کی کتابوں میں اور بچوں نے پڑھا ہوا ہے، حجر اسود کی جب باری آئی تو اختلاف ہو گیا قبائل میں، کیونکہ بڑی سعادت تھی، سارے کہتے ہمیں ملے، تو پھر فیصلہ ہوا تھا جو صبح سب سے پہلے حرم میں آئے گا نا اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی تشریف لائے، کیونکہ آپ کی عظمت شان صادق اور امین ہونا مسلم تھا، ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے پھر کیا کیا تھا، چادر منگوا کر اس میں رکھا حجر اسود کو، سب قبائل کے سرداروں کو بلا کر کہا کہ اس کو اٹھاؤ۔ جب وہاں پر پہنچے جہاں پر نصب کرنا تھا تو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے نصب کر دیا، تو وہ قریش کی تعمیر تھی۔ پھر اس کے بعد غالباً عبداللہ بن زبیر کی تعمیر، پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف کی تعمیر، یعنی اس میں توسیع اب بھی کام لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں اب وہ بیت اللہ کے بارے میں تو امام مالک رحمہ اللہ نے فتویٰ دے دیا تھا کہ بس اب اسے کھلونا نہ بناؤ، کہ ہر آنے والا سربراہ وہ ٹھیک ہے وہ سادت سمجھے گا، لیکن یہ کیا ہے، ہر آنے والا اس کو توڑے گا بنائے گا، توڑے گا بنائے گا۔ پھر آپ نے منع فرما دیا، بس اب بیت اللہ کی دوبارہ آپ تعمیر نہیں کر سکتے۔ البتہ حرم کی توسیع اب بھی ہو رہی ہے، جب بھی ہم جاتے ہیں تو کام لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف تعمیرات کی وجہ سے نسبتیں کر دی جاتی ہیں، سب نسبتیں ٹھیک ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سر اگر کوئی آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے اور پھر وہ توڑ دیتا ہے تو اس کا وہ کفارہ کیا ہے؟ ہاں، قسم یمین منعقدہ، یعنی قسم اگر یوں کھائی کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا یا فلاں کام کروں گا اور مخالفت کر لی، قسم توڑ دی ہے اس نے، تو اس میں کفارے میں کفارہ پہلے مالیہ کفانہ بدنیہ ہے، پھر